من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھ دے محمد حضرات گرامی قد ارباب اعزا ماتمداران سیدت نساء العالمین، آج ان مجالس کے آخری مجلس جو سے روزہ کے نام سے منعقد کی گئی تھی، ان تین مجالس میں سے روزہ مجالس میں ہر روز یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ فاطمہ رسول کا صرف جز نہیں ہے۔ کار رسالت میں اگر رسول جس مقام پر پہنچے ہیں اس مقام میں برابر کے حصے دار کا نام فاطمہ ہے، یعنی بغیر فاطمہ کے رسالت کائنات کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اگر بغیر فاطمہ کے رسالت کو سمجھنا ہوتا تو رسول یہ نہ کہتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آگے کی جو روایت میں بیان کیا گیا کہ رسول نے یہ بھی بیان کیا اسی حدیث میں کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض، یعنی جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صاف لفظوں میں ہر ایک کے یہاں چاہے اہل تصنع ہو یا اہل تشیع، ہر ایک کے یہاں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے یہاں بھی معتبر روایتوں میں یہ روایت ہے کہ رسول نے یقیناً یہ کہا تھا اپنی زندگی میں کہ جس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ رسالت عصمت کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہ رسالت عصمت کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب روایت اٹھا کر دیکھیں، جب رسول کی خلقت کا مسئلہ آیا تو روایت نے کیا کہتی ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت جس سے اندازہ لگ جائے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ آج ایک دو القاب جو بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے ایک فاطمہ اور ایک زہرا اور ایک ام ابیہا، یہ بہت مشہور ہیں بیوی کے، جو ہر ایک زبان پہ ہر ایک کی زبان پہ یہ جاری و ساری ہوتے ہیں۔ کیا وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب نام رکھا جاتا ہے اور نام کے ساتھ کچھ القابات دیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ کو جاننے کے لیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وجہ تسمیہ۔ کیا وجہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فاطمہ کا رسول ام ابیہا کہہ کے فاطمہ کو پکاریں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بس ایک دو وجہ ایسی بیان کر کے انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد کی مجلس بھی مغل صاحبہ میں خطاب کرنی ہے، لہذا بہت دیر تک آپ کے درمیان حائل بھی نہیں ہوتا میں، کیونکہ یہاں کے جو سننے کی سماعت اور بولنے کی جو ہماری کیفیت ہے اس سے بخوبی ہم واقف ہیں۔ بہرحال جتنی دیر سماعت کریں آپ۔ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بحث تھی۔ اہل تصنع نے جب آگے کا جملہ سنا کہ رسول نے یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی گویا وہ انکار وحدہ لا شریک ہے۔ اب ظاہر سی بات اتنی سخت حدیث
اب کریں تو کیا کریں؟ تو مسلمانوں نے اس حدیث میں ایک ایسی کلی ڈال دی کہ جس سے مبہم باتیں ہونے لگی. اور وہ مبہم باتیں کیا ہونے لگی؟ فاطمہ رسول کا جز ہیں. بس کیا کہا؟ فاطمہ رسول کا جز ہے، عزم ہے، حصہ ہے. یعنی حصہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تو جیسے یہ سوال قائم ہوا تو اہل تشیع نے سوال کر دیا. پہلے کی مجلس میں نے گفتگو کی تھی کہ اہل تشیع نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رسول کا جز ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ کون سا جز ہے؟ کیا فاطمہ رسول کے ہاتھ ہے؟ کیا فاطمہ رسول کی آنکھیں ہیں؟ کیا فاطمہ رسول کی زبان ہے؟ کیا فاطمہ رسول کے قدم ہیں؟ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی جز شمار کرنا پڑے گا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رسول کی آنکھیں ہیں تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ اگر رسول دیکھتے ہیں تو فاطمہ کے ذریعے سے. اللہ اکبر. اگر آپ یہ شمار کر رہے ہیں کہ فاطمہ رسول کے ہاتھ ہیں تو پھر یہ کہنے دیجئے اگر رسالت ان ہاتھوں سے کوئی کام انجام دے تو فاطمہ کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رسول کے قدم ہے تو اب مجھے کہنے دیجئے رسالت اللہ کے کام میں امور انجام دینے میں جہاں جہاں قدم بڑھائے رسالت بغیر فاطمہ کے آگے نہیں بڑھتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. معلوم یہ ہوا کہ جس مرحلے کو بھی اب طے کر لیں یہ آپ کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا، پھر مسئلہ حل کہاں ہوا؟ اہل تشیع نے جیسے ہی سوال رکھا مسلمانان عالم خاموش ہو گئے کہ اب کہہ تو دیا ہے کہ جز ہے، اب یہ بھی بتانا پڑے گا کون سا جز ہے. اگر کوئی ایک حصہ بھی ہم معین کر لیں تو پھر ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ اگر رسول کسی بھی عضو سے، کسی بھی حصے سے، کسی بھی جز سے کوئی بھی فعل انجام دے تو گویا فاطمہ کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا کہا تو یہاں خاموشی ہو گئی. تو ایک دوسرے نے بیٹھ کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی دیکھیے یہ غلط فہمیاں دور کر دی جائیں، خود ہی رسول سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ایسا تو کہ رسول نے اتنا کہے کہ خاموشی اختیار کر لی ہو. رسول کے حدیثیں اٹھا کر اور بھی دیکھیں آیا اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ حل ہو جائے. ہم مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو خود بارگاہ الہی میں دست بدوا ہوئے پروردگار کا کیا کیا جائے؟ کہا خود تمہارے درمیان ہادی بنا کر ہم نے رسول کو بھیجا ہے، خود اسی سے سوال آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوال دست آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب سوال دست آپ جلدی کر رہے، ہاتھوں کو جوڑ دیں، یا رسول اللہ یہ مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، آپس میں مدبھیڑ ہو رہی ہے صرف ایک بات کو لے کر کہ کون سا جز ہے. اور ہر ایک نے جز بتا دیا مگر ہم نے یہ شرط لگا دی یہ کیسے حل ہو کہ فاطمہ آپ کا ہے کیا؟ آواز رسول آئے گی فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. بس سمجھ لینا کہ اگر اعضاء میں کسی عضو کا نہ ہونا تو زندگی کا خاتمہ تو نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر پیر نہیں ہے تو انسان کی زندگی کی سلامتی ہے، اگر آنکھیں نہیں ہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر ہاتھ کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، زبان سے قوت گویائی سلب ہو جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. تو کہنے دیجئے اگر فاطمہ کو درمیان سے ہٹاؤ رسالت کچھ نہیں نظر آتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر فاطمہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو رسالت کچھ نہیں ہے. یعنی رسالت اگر ہے تو صرف اور صرف فاطمہ کی وجہ سے. فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. رسول بتانا چاہتے یہ حصے کی باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ کہ فاطمہ رسول کی آنکھیں ہیں، فاطمہ رسول کے ہاتھ ہے، فاطمہ رسول کے قدم ہیں. یہ کیسی بیکار کی باتیں کر رہے ہو، آپس میں جھگڑے کر رہے ہو. فاطمہ تو قلبی، اب تم خود اندازہ لگاؤ انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے مگر کیا کام انجام نہیں دیتا؟ ہر کام انجام دیتا ہے. انسان کے ہاتھ ہوتی ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، مگر کیا انسان زندگی کو امور انجام نہیں دیتا؟ دیتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم سے کسی بھی عضو کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر انسان کی زندگی ختم نہیں کی جا سکتی. مگر ہاں اگر دل کو روک دیا جائے، اس کے دھڑکنے کو روک دیا جائے تو ہر ایک کام رک جاتا ہے. سب کچھ ہو مگر اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے. اللہ اکبر. رسول بتانا چاہتا ہے کہ اگر فاطمہ کو ہٹا کر رسالت جاننا چاہتے ہو تو رسالت کچھ نہیں ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رسالت اس مرحلے پر ہے کہ فاطمہ کا عائز رسالت احترام ہو رہا ہے تو اب رسول نے کیا بیان کیا؟
اللہ نے جب خلقت کا مرحلہ آیا، یہ فاطمہ کے بعد ایک جو میں نے کہا کہ لقب القابات ایک دو اس کی وضاحت کر دوں، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم نے بیان کیا، کسی نے چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے ایک جملے میں جواب دیا کہ فاطمہ، اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا مولا تو پھر فاطمہ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے؟ کہا بے شک، کیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اب اس مقام پر ایک روایت ہے بحر الانوار کی، علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے لکھا اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ایک بار سلمان فارسی سے روایت ہے یہ کہ سلمان فارسی بزم رسول میں ہیں، خود راوی یہی ہیں۔ کون؟ سلمان فارسی کہتے کہ میں بزم رسول میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب، کون؟ عباس ابن عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد سلام عرض کیا اور سلام کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک سوال کر دیا رسول سے۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا یا رسول اللہ، آپ کے جد بھی ہمارے جد بھی، دونوں کے جد ایک ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ تسمیہ بیان کر دی، اور اب سوال کیا ہے زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ معیار فاطمہ کیا ہے، عظمت فاطمہ کیا ہے، دنیا سمجھے اسے۔ بزم رسول میں کون ہے؟ کہا سلمان فارسی راوی ہے، اور کہتے ہیں سلمان فارسی کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول کے چچا نام کیا ہے؟ عباس ابن عبد المطلب، گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک سوال رکھا یا رسول اللہ، کیونکہ رسول تھے تو رسول کہا جاتا تھا، چچا نہیں کہتے تھے۔ چچا یہ لگتے ہیں مگر ایک رشتے کی حیثیت سے نہیں بلاتے تھے، رسول کہہ کے پکارتے تھے۔ یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ کہا بتائیں چچا؟ کہا آپ کے جد ہمارے جد، دونوں کے جد ایک ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا پھر ہمارے اور آپ کے جد ایک ہے تو ہمارے خاندان میں علی کو ہم سب پر فضیلت کیوں بخشی گئی؟ اللہ اکبر، کیا سوال کر دیا ہے چچا نے کہ ہم پورے خاندان میں صرف علی کو ہم سب پر فضیلت کیوں ہے؟ اب اس سوال کا جواب رسول دینا شروع کرتے ہیں کہ چچا اگر آپ نے سوال کر ہی دیا ہے تو پھر جواب سن لیجئے۔ جب کائنات نہ تھی، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ جہنم، نہ جنت، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے ہمیں خلق کرنے کا ارادہ کیا۔ کہ جب ہماری خلقت کا ارادہ کیا تو اس نے جیسے ہی ارادہ کیا لب قدرت پر ایک کلمہ جاری ہوا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، لب قدرت پر ایک کلمہ جاری ہوا، اس کلمے سے ایک نور خلق کیا گیا۔ پھر دوسرا کلمہ جاری ہوا، لب قدرت سے جاری ہوا، کہ اس کلمے سے اللہ نے روح خلق کی، کہ اس روح کو اور اس نور کو ایک جگہ جمع کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا۔ کہ پھر اللہ نے اس نور سے ہمیں خلق کیا اور ایک ہی نور سے میں اور علی خلق ہوئے۔ اللہ اکبر، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ رسول کی یہ باتیں بہت بغور سنی جا رہی ہے۔ پھر کہا چچا اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، جب سب کو بنایا تو کچھ نہ تھے یہ لوگ۔ میرے نور سے، میرے نور کی روشنی یعنی میرے نور کی روشنی سے عرش کو منور کیا اور علی کے نور سے آسمانوں کی روشنی بخشی۔ اس کے بعد کہا میرے حسن، میرا بیٹا حسن، اس کے نور سے آفتاب کی روشنی پیدا ہوئی یعنی سورج کو خلق کیا گیا، اور میرے حسین کے نور سے کا قمر یعنی چاند کو روشن کیا گیا۔ اس کے بعد کہا جب اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا تو فرشتوں نے جیسے ہی ہمارے نور کو دیکھا، اور توجہ کے ساتھ، جیسے ہی فرشتوں نے، ملائکہ نے ہمارے نور کو دیکھا، بے ساختہ کہا کتنے مقرب ہیں یہ لوگ، اللہ اکبر، کتنے مقرب ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک، کیسے بندے ہیں جن کے نور سے یہ آسمان روشن ہے، جن کے نور سے زمین روشن ہے۔ اب اس کے بعد جیسے یہ جملہ کہا
تو اللہ نے ملائکہ کے آزمائش کے لیے، امتحان میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ایک سیاہ بادل بھیجا، جس کا اندھیرا ایسا تھا کہ قریب کی چیزیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، قریب کی چیزیں، بالکل پاس کی چیزیں، جیسے مائک ہو اور یہ ہو، تب بالکل قریب کی چیزیں آنکھوں کے سامنے جو بھی چیزیں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کہ ایسا اندھیرا تھا۔ اب جیسے ہی ملائکہ نے روشنی کے بعد اندھیرے کو دیکھا، بارگاہ الہی میں دعا گو ہو گئے، ملائکہ پروردگارا تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، مالک آج سے پہلے ہم نے ایسا اندھیرا، ایسی ظلمت کبھی نہ دیکھی، خدایا اس ظلمت کو ہٹا دے۔ اب جیسے ہی ملائکہ کا یہ فریاد کرنا تھا، اللہ نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب اپنی عظمت بھی سمجھیے گا، اہل اعزاز یہاں تشریف فرما ہے، ماتندران امام علی مقام تشریف فرما، اپنی عظمت بھی سمجھیے گا۔ اسی لیے رسول کا اسی لیے فاطمہ کو زہرا کہا گیا۔ یہ نور فاطمہ ہے جس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آسمان کی قندیلیں شامیانہ ہے، یہ جتنی بھی روشنی ہے کائنات میں اللہ نے منور کیا ہے دنیا کو، یہ سب فاطمہ کے صدقے میں ہے، فاطمہ کے نور سے ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بس جیسے ہی روشنی مل گئی ملائکہ کی فریاد کے بعد، جب ملائکہ نے دعا کی، اللہ نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا اور ان کے نور کو آسمان کے شامیانہ جسے کہا جاتا ہے اس میں قندیلیں بنا کر فاطمہ کے اس کے نور کو منور کیا۔ اب جیسے ہی نور کو دیکھا تو ملائکہ نے فوراً تسبیح و تقدیس کرنے شروع کی، یعنی ذکر الہی۔ اللہ اکبر، جانے قربان جائے جو رسول نے آگے جملہ کہا ہے۔ اب جیسے ہی تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو گئی ملائکہ کی نور دیکھنے کے بعد، تو اللہ نے اپنی قسم کھائی، میرے عزت و جلال کی قسم، یہ خدا بند عالم جو خود کائنات کو خلق کرنے والا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ تسبیح و تحلیل جو ملائکہ انجام دے رہے ہیں، ان سب کا ثواب میں فاطمہ، ان کے پدر بزرگوار اور ان کے شوہر اور ان کے بچے یعنی ان کی اولاد حسن و حسین یعنی پنجتن سے محبت کرنے والے کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جو کچھ ملائکہ تسبیح و تحلیل میں اپنا ثواب معین خدا بند عالم کر دے گا۔ اب اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم، ہم گنہگاروں کا عالم یہ ہے کہ خدا کبھی آسمان پہ بیٹھا دیتا ہے، کبھی جنت دے دیتا ہے۔ اب جو ان کی تسبیح و تحلیل کہ جن سے گناہ نہ ہو، خدا بند عالم کہتا ہے میری کی قسم جو کچھ بھی اس کا ثواب معین ہوگا میں فاطمہ کے چاہنے والوں کو عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کے چاہنے والوں کو، پنجتن سے محبت کرنے والوں کو۔ اب معلوم ہوا کہ ہماری عظمت کیا ہے۔ یوں ہی زہرا نے نہیں کہا تھا میں اپنے چاہنے والوں کو بخشواؤں گی، من بقا علی الحسین او ابتا او تباکا فوجبت لہ الجنہ، جس نے عزائے حسین میں ذرہ برابر بھی آنسو بہایا، یا روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، معصوم نے کیا کہا، عارفن بحق کہی، اس پر جنت واجب ہے، بس حق کو پہچان لے، اس لیے کہ یہ تسبیح و تحلیل، ہم تو گنہگار ہیں، مگر ہمیں ثواب کہاں سے ملنے والا ہے۔ ایک گوشہ دے دیا رسول نے کہ تمہیں جو بخشش ہوگی، تمہیں جو ثواب دیا جائے گا آل محمد کے چاہنے والوں کو، وہ ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کا ثواب ہوگا، جن سے ذرہ برابر گناہ نہیں ہے، معصوم ہیں، ملائکہ ہیں۔ پھر چاہنے والے نے پوچھا مولا تو فاطمہ کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، معصوم سے پوچھا جا رہا ہے مولا یہ ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے؟ کہاں؟ رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے۔ ام کے معنی صرف ماں کے نہیں ہوتے، ان کے معنی ہوتے ہیں جڑ کے۔ یہ تو اپنے اپنے فکر کی بات ہے، کس نے کیا لیا، کس نے کیا شمار کیا، مگر اگر لغت اٹھا کر دیکھ ان کے معنی جڑ کے بھی ہیں۔ کہیں نہ کہیں رسول کچھ اور بھی بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا؟ رسول کی ایک حدیث اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی خلقت میرے پیشانی پہ آئے ہوئے پسینوں سے خلق کیا ہے۔ بے رسول ہے، رسولی کی تو حدیث ہے کہ میرے پسینے سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے، یعنی نبی کے پسینے سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟
انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو دنیا یہ کہے کہ کیوں خاموش ہو جاتی ہے کہ اللہ نے نبی کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا، دنیا یہ کیوں نہیں کہتے علی کے پسینے سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر! دنیا یہ کہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے کہ نبی کے پسینے سے، یعنی اب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہر ایک کے مراحل، ہر ایک کے صفات و کمالات دیکھنا ہو تو کہاں جانا پڑے گا؟ کا دو ذات ہے، یا تو امامت کی صورت میں علی کہا جاتا ہے یا رسالت کی صورت میں نبی کہا جاتا ہے، بس دو چیزیں ہیں۔ اب جب پوچھا رسول سے، رسول کے بارے میں اس حدیث کو، میرے مولا بتایا کہ ام ابیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کا ام کے معنی ہے جڑ کے، رسول ہیں ہر ایک کے سردار، کس کے؟ آدم کے بھی سردار نبی، نوح کے بھی سردار نبی، عیسیٰ کے بھی سردار نبی، یعنی محمد ہر ایک کم 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر ایک کم 1,24,000 نبیوں کا سردار ہمارا اور آپ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رسالت کسی عصمت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ نہ کہو رسالت رسول کھڑا ہو گیا، اب یہ کہو جہاں فاطمہ آ جائے وہ آدم بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نوح بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابراہیم بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک کم 1,24,000 نہیں بلکہ 1,24,000 نبی اگر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کون فاطمہ؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ تو روحی، فاطمہ میرا روح ہے، میری روح ہے، میری جان ہے۔ یہ رسول نے ایک نہیں، ہر ایک نوعیت سے فاطمہ کی عظمت کو بیان کیا۔ کون فاطمہ؟ کا جس کے بغیر رسالت سمجھی نہیں جاتی۔ تو جب رسالت نہیں سمجھی جا سکتی، آخری نبی نہیں سمجھ میں آتا فاطمہ کے بغیر، تو پھر نہ آدم کی آدمیت باقی رہے گی، نہ نوح باقی رہیں گے، نہ ابراہیم کے صفات و کمالات باقی رہیں گے، نہ عیسیٰ کے معجزات باقی رہیں گے۔ یعنی ہر ایک کا دار و مدار آ کر اگر کہیں ٹھہرتا ہے تو وہ ذات فاطمہ ہے، جہاں ہر ایک کا دار و مدار۔ اسی لیے کیا کہا؟ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں نہیں ہے بلکہ جڑ ہے، یعنی یہ سب شاخیں ہیں۔ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یونس ہو، یحییٰ ہو، طوبیٰ ہو، جتنے بھی نام لے لیجئے، 1,24,000 نبی، یہ سب شاخیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ تصویر رکھی گئی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے نبی نے حوالے کیا تھا فاطمہ کے۔ وہ کب کیا تھا؟ روایت بیان الانوار کی، اور علامہ مجلسی نے اس روایت کو بھی نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تنہا تھی، گھر میں کوئی کنیز نہیں تھی، جب چکی چلاتی تھی، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کا بھی اور بھی امور، گھر کا اور بھی کام، اسی میں چکی بھی چلانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ پھٹ گئے تھے، روایتیں کہتی ہے چھل گئے تھے یہ سب، یعنی ہتھیلی، اتنی تکلیف اتنی مشقت میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار گئی، علی نے جب کہا، اصرار کیا کہ جاؤ بابا سے کہو کہ کنیز دے دے جس سے تھوڑا سا گھر کا کام بڑھ جائے گا۔ روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بی بی گئی تو رسول کے پاس، مگر ہمت نے گواہی نہ دی، ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ بابا سے کچھ کہیں، اور ایسے ہی واپس چلی آئے۔ رسول نے منظر دیکھ لیا کہ بیٹی آئی تھی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر رسول خود پہنچے، بیٹی کل تم ہمارے پاس آئی تھی، بغیر کچھ کہے ہوئے چلی گئی، خیریت تو ہے؟ بولی نہیں، میری لال مجھ سے کیا چھپا رہی ہو، میں تمہارا بابا ہوں، میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں، مگر اگر تم فریاد کرو، کچھ بیان کرو تو بات اور ہوگی۔ تو کچھ نہ کہا، اب ہاتھوں کو آگے پھیلا دیا، بابا یہ دیکھ رہے ہو؟ دیکھنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ آنسو آ گئے رسول کی آنکھوں سے، مگر رسول نے جو فاطمہ نے چاہا تھا وہ نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے کہ بیٹی میں کیا تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، مگر ہاں اگر اسے دور کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ دے ہی دیتا ہوں۔ کچھ مٹی جمع کرنا،
اور مٹی جمع کرنے کچھ دانے تیار کرنا، اور 33 بار اللہ اکبر، 34 بار، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھنا۔ یہ کب کہا، کب دیا رسول نے؟ روایتیں اور بھی ہیں، جب ہاتھ کی ہتھیلی کو دکھایا ہے، ہتھیلی پھٹی ہوئی ہے، رسول کی بیٹی چاہ رہی تھی کہ کوئی کنیز مل جائے کہ جس سے سہارا مل جائے، ہاتھ کام بڑھ جائے، وہ کام بعد میں ہوا، مگر جب بیٹی کی خواہش تھی، اس خواہش پر رسول نے کیا کہا، یہ 3 تسبیح پڑھا کرو میری لال، جاؤ اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے۔ جب سے اور آج تک جب ہم مصلی پر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم مصلی پر آنے کے بعد اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم فاطمہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ ارے مصلی پر جیسے ہی تسبیح پہ نگاہ جاتی ہے، فاطمہ ضرور یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے دے دیا ہے، یہ نظام الہی ہے کہ ہم پنجتن کو تمہارے بغیر اپنی عبادت کے، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے ہماری عبادت ہو یا تمہاری زندگی کے امور ہو، ہم ایک لمحے میں اہل بیت کو تمہارے یہاں شامل کر دیں گے۔ کہ جیسے ہی مصلی پر ہم آتے ہیں، تسبیح پر نظر جاتی ہے، کاہے کی تسبیح ہے؟ یہ فاطمہ نے کہا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب رشتے کا مسئلہ آیا تھا اور رسول نے یہ کہا تھا مدینے کے لوگوں سے، جب ہر ایک رشتہ بھیج رہا تھا کہ فاطمہ سے ہم سے رشتہ کرا دے، ہمارے یہاں رشتہ بھیج دے، ہمارے یہاں رشتہ کرا دے، جب ہر ایک نے بھیجا تو کیا جملہ کہا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ اس وقت یہی کہا تھا کہ ستارہ جس کے در پر آئے گا فاطمہ کا رشتہ انہی پہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ، روایت کہتی ہے کہ جیسے یہ اعلان ہوا تو ستارے کے دیکھنے کے لیے لوگ بالائے خانہ پر آ گئے تھے، اور کیا ستارہ بھی، کیا کہتے کہ لطف ایسا آ رہا تھا، انہوں نے رشتہ بھیجا، انہوں نے رشتہ بھیجا، انہوں نے بھی رشتہ بھیجا، ہر ایک بالائے خانہ پر کہ دیکھے کہ ستارہ کس کے در پر اترتا ہے، ہر ایک یہی انتظار کر رہا تھا کہ ستارہ ہمارے در پر آئے۔ ہاں ستارہ جاتا تھا مگر پلٹ کے دوسرے گھر چلا جاتا تھا، وہاں والے اطمینان کرتے تھے، پھر تیسرے گھر آ جاتا تھا، مگر ایسا کھیل کھیل رہا تھا ستارہ، روایت کہتی جب سب کو پریشان کر لیا تو در آل محمد پر یعنی در علی پر آ کر جھکا ہے۔ اب جیسے ہی بی بی کو یہ خیال آیا اور بی بی کے کانوں تک یہ آواز آئی کہ ستارہ در علی پر اتر رہا ہے، بس یہی تسبیح پڑھی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بس یہ تسبیح کا پڑھنا تھا، یہ فاطمہ کے زبان سے نکلنا تھا۔ اللہ نے لوح محفوظ پر یہ قلم کر لیا تھا، یہ تحریر کر لیا تھا، آج سے یہ تسبیح ہم نماز میں واجب نہیں اوجب قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمہ واجب نہیں ہے، یہ چونکہ ہم لوگ بعض رسموں کے شکار ہو چکے ہیں۔ حقیقت آپ کو بتائیں، یہ جو تسبیح ہم مصافحہ کرنے کے بعد کرتے ہیں، آپ اٹھا کر تحفۃ العوام دیکھ لیں، باقاعدہ اس کی تفصیل ہے، اور علماء حضرات نے یہ بیان کیا ہے، یہ تسبیح ہمیں بغیر کسی مستحب فعل انجام دینے سے پہلے، یعنی واجب کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تو نہ ہمیں کچھ اور انجام دینا، یعنی ایک صلوات پڑھتے ہیں ہم، صلوات کے بعد مصافحہ کرنے لگتے ہیں، یہ مستحب ہے، کہا مستحب سے پہلے ایک اوجب انجام دو۔ یہ فاطمہ، یہ جو روایت میں بیان کروں، جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، خود معصوم سے حدیث ہے، معصوم نے بیان کیا کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں بی بی کی، یہ اوجب ہے، واجب نہیں، اوجب، بڑی تاکید ہے اس کی، مگر چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہم اگر آج بدلنے کی کوشش کریں تو دنیا نہ جانے کتنے اعتراضات کر بیٹھتی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ واجب کے بعد اگر کوئی فعل انجام دینا چاہیے نماز کے بعد تو وہ تسبیح فاطمہ ہے، اور تسبیح فاطمہ کے بعد اس کے بعد مصافحہ کر لیں، اس کے بعد درود پڑھ لیں، اس کے بعد گلے ملے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر چونکہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آباء و اجداد کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور اسی رسم کو باقی بھی رکھے ہوئے ہیں، اگر آج بھی کوئی عالم کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے بعد یہ کر لیجئے تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے زمانے کے بعد تو ہم آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، نہ اتنے بڑے بڑے عالم چلے گئے زندگی سے، ہم ان کے پیچھے پڑے، ہم انہوں نے نئی تفصیلیں بیان کرنے شروع کرتے ہیں۔ اے بھیا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء نے یہ بیان کی ہے، تاکید کی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کسی واجب کو ترک کر رہے ہیں، ایک واجب کے بعد ایک واجب کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دو واجب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو بیچ میں مستحب کے لیے منع ہے، عقل یہی کہتی ہے، مگر چونکہ
یہ واجب نماز کے جو واجبات ہیں ان سے ہٹ کے تھا، اس لیے معصوم نے اسی پر تاکید کی تھی کہ اگر پڑھ لیا جائے نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمہ کو تو بہت بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اچھائی فعل انجام دے رہے ہیں تو وہ کام کیوں نہ کیا جائے جو بہت بہتر ہو۔ بھائی ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ بہتر چیز ہے، مگر اگر اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہو اسے کیوں نہ لیا جائے۔ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے بھئی کپڑے لینے والا کیا کرتا ہے، پیسے ہیں، ارے یہ بھی ہے، نہیں یہ نہیں، یہ دے دیجئے، ارے نہیں اس سے بھی بہتر ہے، اما یہ میری دکان پہ سب سے بہتر ہے۔ فکر کیا ہوتی ہے، خیال کیا ہوتا ہے، جو آپ کی دکان پہ سب سے بہتر ہو وہ دے دیجئے۔ اے بھیا وہی تو معصوم بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس سب کچھ اچھا ہے مگر سب سے اچھا یہی ہے کہ نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمہ پڑھو تو کیوں نہیں انجام دیتے ہو۔ ایک پیغام تھا جو میں نے پہنچا دیا، تسبیح فاطمہ، مگر اللہ اکبر 18 برس کی زندگی میں بی بی نے تسبیح تو خوب پڑھی، مگر جانتے ہیں رسول کی جیسے ہی رحلت ہوئی ہے 3 دنوں کے اندر ملعون نے ایک پیغام بھیجا، چونکہ آخری مجلس سے روزہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور آپ نے متعدد مقامات پر بی بی فاطمہ کے تابوت کو بھی زیارت کی ہوگی اور پروگرام ہو رہے ہیں۔ صرف 5 سے 7 منٹ جو بھی مصائب کے ہوں گے، 18 برس کی زندگی ہوتی کیا ہے؟ 18 برس کی زندگی بہت زیادہ نہیں ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی میں 18 برس کی بیٹیوں کو بیایا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ذات آج تک نہ ملی کہ جو 18 برس کی زندگی میں ضعیف ہو گئی ہو۔ ایک واحد ایسی بیوی ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے 18 برس جہاں جوانی کا عالم ہونا چاہیے وہاں بیوی پر اتنے شدید مظالم پڑے، ظلم ڈھائے گئے ہیں کہ بیوی کو اتنی زندگی میں یعنی 75 دن اور 95 دن کے اندر بیوی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ملعون 3 دن گزرے تھے، ابھی روایت کہتے ہیں 3 دن رسول کو گزرے تھے، اس دنیا سے گزرے ہوئے تھے۔ پیغام بھیجا غلام کے ذریعے سے کہ علی کو بلا لا۔ علی قرآن جمع آوری میں مصروف تھے، کہہ دیا کہ کسی گھر سے آواز آئی کہ علی نہیں جا سکتے، وہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں، مصروف ہیں۔ پھر اصحاب آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاطمہ علی کو بھیجو مسجد میں۔ تو فاطمہ غضب کے عالم میں آئی، کہا کہ نہیں علی نہیں جائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ علی بیعت کر لیں؟ قیامت تک علی تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کے انکار کیا اور یہ کہہ کے ملعون چلے گئے کہ ٹھیک ہے اب اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جملے ہیں روایت کے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب گئے ہیں پھر جا کر کہا ہے تو ملعونوں نے، وہ نام ہے کنفس جو لیا جاتا ہے ملعون کا، یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے جو آئے تھے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ 50 افراد کو جمع کرو اور در زہرا پر چلو، اب علی کو بلانا نہیں ہے، گھسیٹ کر لے کر آنا ہے۔ خدا کی قسم عالم ارواح میں یہ وعدہ الہی تھا علی کے ساتھ، جب کائنات کو بنایا جا رہا تھا اس وقت قیامت تک کے ہر ایک کے مراحل کو اس وقت آل محمد سے طے کر لیا گیا تھا۔ جب رسول نے یہ بیان کیا تھا، رسول سے کہا گیا تھا اے رسول جب تم آخر میں سب سے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی مصیبتیں ہوں گی۔ جب وہ مناظر طے کیے اور رسول کے یہ بتایا گیا کہ تمہارے اے رسول آپ کے گزر جانے کے بعد کچھ دن نہ گزریں گے کہ آپ ہی کی امت آپ کے بیٹے کے در پر دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر دے گی۔ تو رسول نے اس وقت خدا بند عالم سے یہی کہا تھا، خدایا میری امت کہاں، تمہاری امت ہوگی۔ اس کے بعد کہا تمہارا وصی ہوگا علی، جو ہر ایک جنگ فتح کر لے گا اپنے بازو کی زور پر، اپنی طاقت پر۔ اے علی تم بھی اس وقت بہت مجبور رہو گے، تمہارے پاس طاقت تو ہوگی، قوت تو ہوگی، مگر تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کیا کیسا صبر؟ کہ تمہارے سامنے رسول کی امت اور ایک خلیفہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ تمہاری بیوی کو، تمہاری زوجہ کو تماچا مارے گا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ یہ جملہ کہنا تھا، روایت کہتی ہے علی کانپ گئے، میری زندگی میں میرے سامنے کہاں؟ اب رسول بیان کہتا علی بس دین کی خاطر تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا،
میں اسی لیے کہتا ہوں یہ کربلا کا مقدمہ ہے، خدا کی قسم یہ کربلا کا مقدمہ ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں کربلا میں جو کچھ ہونا تھا فاطمہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا۔ جب یہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے 50 افراد کے ساتھ اور آواز دی ہے، جب ابو الحسن باہر نہیں آئے ہیں تو آگ اور لکڑیاں لے جمع کرنے کے بعد آگ لگائی گئی ہے۔ بی بی دروازے کے پیچھے تھی، بروایت کہتی ہے جب آواز آئی کہ کیا اس در پہ آگ لگا رہے ہو جس پر رسول تمہارا سلام کرتا تھا؟ میں کہتا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس آگ لگا دی ہے۔ ایک ملعون نے لات مارا، اب جیسے ہی لات مارا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا ہے۔ بروایت کہتی ہے کہ کیل لگی ہوئی تھی، لوہے کی کیل تھی، ارے بازوؤں میں پیوست ہو گئے۔ بروایت کہتی ہے فاطمہ نے ایک چیخ ماری، یا رسول اللہ جزاکم ربکم خیر الجزاء، ایک چیخ ماری ہے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بروایت کہتے ہیں بی بی فریاد کرتی رہ گئی ہے۔ بروایت کے جیسے دروازہ گرا ہے 11 افراد 11 ملعون دروازے پر چڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں۔ علی کے گلے پہ رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے علی کو دروازے سے باہر لے کر گئے ہیں۔ بروایت کہتے ہیں بی بی کو ہوش آیا، آپا کو دامن پکڑ لیا، روایت کے دامن علی کا پکڑ لیا، جانے نہ دیا۔ اب جب ملعون نے دیکھا، روایت کہتی ہے کہ بی بی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، ایک تازیانہ نکالا، ارے غضب کر دیا، بنت رسول کے چہرے پر ایسا تماچا مارا، علی سے برداشت نہ ہوا، علی نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، رسول کا وہ کلمہ یاد آیا، اے علی برداشت کر لینا، جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام علی مقام کے۔ اللہ و بنت رسول پر آگ اور لکڑیاں ہے، پہلو شکستہ ہو چکا ہے۔ بروایت کہتی ہے جیسے یہ مرحلہ تھا، گھسیٹتے ہوئے علی کو باہر لے کر جا رہے تھے، اب جیسے تازیانہ مارا، اتنا سخت تازیانہ تھا، روایت کہتی ہے کہ بی بی کے ہاتھ سے دامن چھوٹ گیا۔ بروایت کہتی ہے جیسے علی کو باہر لے کر گئے ہیں، بی بی بھی باہر آئی ہے اور ایک جملہ کا اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بال بکھرا کے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی بی بی کے یہ دہن سے یہ کلمہ جاری ہوا، ارے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، ایک آواز آئی، فاطمہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، قیامت پر پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، میں اتنا کہنا تھا، روایت کہتی ہے وقت گزرتا رہا، بس جیسے ہی یہ فریاد کرنا تھا بی بی کے علی کو چھوڑا، اور روایت کہتے دن گزرتا رہا، وہ وقت بھی آیا کہ جب آج کی جو تاریخ تھی جمادی الثانیہ تھی، وہ روایت کہتی ہے جیسے ہی وہ تاریخ آئی ہے وقت رحلت قریب آیا، بی بی نے ہر ایک کو قریب بلایا۔ اب روایت کہتی ہے جیسے حجرے میں داخل ہوئے علی اور اسما کو بلا کے کہا بیٹوں کو ذرا دور لے کر چلی جاؤ۔ اب بیٹا حسن حسین زینب کو دور لے کر گئے ہیں، علی کو قریب بلایا، بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی، علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، اے علی ہاں جب جنازہ اٹھانا تو خیال رکھنا رات کی تاریکی میں بنت رسول کا جنازہ۔ اللہ اکبر، میں جیسے ہی وصیتیں کر لی، ایک وصیت اور تھی بڑی قیامت کی، اے علی دیکھو میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا بچہ ہے، ان کا خیال رکھنا۔ ہاں بچوں میں ایک بچے کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا، اے بی بی کس کا؟ کہا میرے حسین کا زیادہ خیال رکھنا، میرے حسین کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا، اس لیے کہ راتوں کو اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ بیتنا کہہ کر بی بی نے وصیت تمام کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وقت گزرتا رہا، بی بی جیسے حجرے میں جاتی ہے، مصلی عبادت میں بیٹھتی ہے، اسما کو قریب بلاتی ہے، اے اسما سنو، جب تک تسبیح و تہلیل کی صدا آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب آنا بند ہو جائے سمجھنا شہزادی اس دنیا میں رہی ہے۔ بروایت کہتی ہے کچھ مرحلے کے بعد تسبیح و تہلیل کی صدا بند ہو گئی، ارے ماتم کرنا شروع کر دیا، اے بی بی آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، میں فریاد کر رہی تھی۔ روایت کہتی ہے بی بی نے اسما سے کچھ وصیتیں کی تھی،
اسما دیکھو باہر بچے گئے ہوئے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے ہیں، یاد رکھنا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا معمول یہی ہے کہ جب وہ باہر سے آتے ہیں تو اماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مگر آج معمول بدل جائے گا، آج طریقہ کار بدل جائے گا۔ جب بچے آئے اور ماں اس دنیا میں نہ رہے تو بچوں کو دسترخوان لگا کے کھانا تناول کرا دینا بیتنا کہنا تو روایت کہتی ہے۔ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ یاد کیا، اب جیسے ہی ننھے ننھے بچے امامہ لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے اماں کہاں ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ اماں کہاں ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اماں! اب جب کوئی آواز نہ آئی، اسما سے رہا نہ گیا، دسترخوان بچھا دیا۔ بی بی کی وصیت کے مطابق روایت کہتی جیسے ہی دسترخوان بچھایا ہے، کھانا رکھ دیا اور ایک جملہ کا شہزادو آؤ دسترخوان لگ گیا ہے، کھانا تناول کر لو، ہاتھوں کو جوڑ کر اور غور سے اسما کو دیکھ رہے۔ اماں 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 اسما ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے کبھی ماں کے بغیر ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا؟ بیتنا کہنا تھا، اشک جاری ہوئے اسما کے کلیجے سے لگایا، اے میرے لاڈلو اب اماں دنیا میں نہ رہی، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا امامے زمین پہ رکھے مسجد کی طرف دوڑے، بابا کے پاس آئے، بابا اماں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، اے بابا ہم یتیم کی منزل میں ہیں، اے بابا اب اماں ہمارے پاس نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے سنتے ہوئے علی زاروں قطار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جیسے حجرے میں آئے ہیں وصیت کے مطابق روایت کہتے بس جلدی جلدی ایک دو جملے سے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت کے وصیت کے مطابق جب غسل و کفن ہو گیا، رات کی تاریکی میں علی نے جنازہ دفن کر دیا، جنازہ نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ بی بی کی ایک وصیت تھی علی جب رات کی تاریکی ہو جائے تو تم آنا اور میری قبر میں قرآن کی تلاوت کر دینا۔ بھائی ایک جملے سن لیجئے، روزانہ کا معمول ہو چکا تھا، علی رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور بی بی کے قبر پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک بار جیسے تلاوت کے لیے بیٹھے تھے قبر لرز اٹھی، آواز آئی، لرز اٹھی کہ کہیں آواز آ رہی ہے، کیا دیکھا زمین ہل رہی ہے۔ بی بی فاطمہ سے آواز دی، اے بی بی آپ کی قبر کیوں لرز رہی ہے، تھرا کیوں رہی ہے؟ آواز آئی علی قرآن کی تلاوت کو روک دو، ارے گھر پہ جاؤ، میرا بیٹا حسین پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی آج حسین کا پیاسا دیکھا نہ گیا، یہ شدت برداشت نہ ہوئی، سن 61 ہجری ہوگا، یہی حسین ہوگا، نرگئے آدھا میں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا گھوڑے پر لرز رہا ہوگا، 3 لگے ہوں گے، آواز دے رہا ہوگا، اماں کہاں ہو آ جاؤ، اے اماں حسین کو اپنی آغوش میں لے لو۔ بھائی اس آواز کا سننا ہوگا، 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، بہن منظر کو دیکھ رہی ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، زینب کی فریاد ہوگی، اے ملعون میرے بھیا کو ذبح نہ کر، میری اماں نے چکیا پیس پیس کے بالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔